بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف عنایت اپنے یوٹیوب چینل سے۔ آج ہم بات کریں گے اور سنیں گے بھی جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی آج 96 ڈیٹ آف برتھ تھی۔ ان کی جنم دن کو پوری پیپلز پارٹی نے اور جمہوریت پسند قوتوں نے اور ایلیمنٹس نے منایا۔ بہت جگہ ان کی تقریبات ہوئیں، ان کے لیے دعائیں کی گئیں۔ وہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے رہنما ہوئے ہیں جن کا تذکرہ نہ ہو تو پاکستان کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ انہوں نے ڈیموکریسی کے لیے اور ملک میں آئین کی حکمرانی، بلکہ آئین ہی انہوں نے پہلی بار اس ملک میں متفقہ آئین دیا۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کی چیئرمین شپ پاکستان کے حصہ میں آئی اور دنیا میں پاکستان کو پاتالوں سے نکال کر کامیاب اور قابل ذکر قوموں میں اس کا شمار کیا۔ انہوں نے بہت غریب پروری اور غریب کو زبان دی، پاسپورٹ کا اجرا کیا، شناختی کارڈ کا اجرا انہی کے دور میں ہوا، تعلیم مفت ہوئی، ہاسپٹلز بنے، لوگوں کے لیے علاج مفت اور بہت ساری ایسی سہولتیں جو کہ اگر پاکستان میں ہیں، اگر پاکستان میں آج بھی کچھ باقی ہے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور کا دیا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 5.5 سالوں میں انہوں نے انت تک محنت کی اور عوام کا سوچا، غریبوں کے دلوں میں حکومت کی اور 22 ماہ جیل کاٹ کر سزائے موت ان کو سنائی گئی۔ انہوں نے جواں مردی سے اس کو قبول کیا، ملکی آئین کو انہوں نے ملکی آئین کی قانون کی رٹ کو ایکسیپٹ کیا اور وہ پھانسی جھول گئے۔ کچھ اس طرح کہ اب ان کے بعد جو قوتیں ہیں وہ شاید کسی کو پھانسی نہ دے سکیں، کیونکہ بھٹو صاحب سولی چڑھ گئے مگر ان کو دفنایا نہ جا سکا۔ ان کا کردار زندہ ہے، جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے۔ آج زندہ ہے تو ان کا کیس سپریم کورٹ سن رہا ہے۔ بھٹو صاحب کی اصلاحات، زمینی اصلاحات، ان کی زرعی اصلاحات، بیرون ممالک میں پاکستانیوں کو بھیجنا، پوری دنیا میں پاکستان کے لوگوں کو روزگار دلانا، پاکستان میں روزگار کے مواقع دینا، یہ بہت لمبی داستان ہے جو صرف 5.5 سالوں میں انہوں نے کی۔ آج میں یعنی کہ خود بات نہیں زیادہ کروں گا، تو ہمارے دوست ہیں، ہمیں ملنے آئے ہیں، جناب اعجاز خان صاحب، یہ پیپلز پارٹی کے بنیادی اراکین میں سے ہیں اور پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی اپنے آپ کو پیپلز پارٹی کا ورکر ہی کہتے ہیں اور جیالہ ان کی شناخت ہے۔ بعض لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ بھٹو صاحب کو بھول گئے، نہیں، انہوں نے ان کی اولاد کو بھی یاد رکھا۔ تو ناظرین اکرام، اب ہم خان صاحب سے بات کرتے ہیں، ذرا سنیے۔ جی خان صاحب، آپ یہ فرما دیجئے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی آج 96 سالگرہ ہے اور پیپلز پارٹی کے لوگ اور دیگر لوگ جو جمہوری قوتیں ہیں وہ منا رہی ہیں۔ آپ بھٹو صاحب کے لیے کیسے جذبات رکھتے ہیں؟ اگر ضیاء کے 11 سال بھی چلے پورے نہیں تو ایک ٹینیور بھٹو صاحب کو دیا گیا ہوتا، تو آج آپ پاکستان کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بٹ صاحب، ہم وہ بدقسمت قوم ہیں جو اپنے کسی بھی محسن کو نہ اس کا احسان مانتی ہے، نہ اس کو یاد کرتی ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد پھر ہم ماتم شروع کر دیتے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بھٹو صاحب وہ واحد لیڈر تھے جو اس قوم کو ویژنری لیڈر ملا تھا، لیکن نادیدہ قوتوں نے اور اس ملک کی اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جس کے اپنے موٹیوز تھے اور جو یہاں کی سو کالڈ رائٹسٹ قوتیں تھی، انہوں نے مل کے ان کو قتل کیا، ان کو شہید کیا۔
وہ لیڈر جس کے کریڈٹ پہ اس ملک کو آگے لے جانے میں کیا کیا اس کے آپ کو کارنامے گنواؤں. ٹھیک ہے وہ اوتار نہیں تھا, انسان تھا, غلطی بھی ہوئی ہوگی, لیکن مجموعی طور پہ وہ ایک بہت زبردست لیڈر تھے, ویژنری لیڈر تھے. ان جیسا لیڈر ان کے بعد آج تک, میں ان کی بیٹی بے نظیر کو بھی بڑا ایڈمائر کرتا ہوں, لیکن بھٹو صاحب کو وہ بھی میچ نہیں کرتی تھی. بھٹو صاحب کو اگر یہ جو عامر ہمارے نصیب میں لکھا گیا 11 سال, جس نے اس ملک کی تباہی پھیر دی, جس نے اس ملک میں کلاشنکوف کلچر, ہیروئن کلچر اور یہ سو کالڈ جہادی کلچر ہمیں اس نے دیا, یہ اسی کے تحفے ہیں جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. اور اے کاش کہ اس کو 5 سال اور مل جاتے تو نہ جانے اب تک ہمارا ملک بہت بہتر حالت میں ہوتا. اچھا, اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بات کی ہے کہ محترمہ نے اپنے والد صاحب کی نسبت, کیونکہ انہوں نے اپوزیشن کی اس وقت کے ڈکٹیٹر کی, جب گورنمنٹ چھوڑ دی اپنی پارٹی بنائی. یہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ بھٹو صاحب کو بھی فوج لے کر آئی. بھٹو صاحب چھوڑ کے جیل کاٹ کے انہوں نے نئے لوگوں کے ساتھ اپنی جماعت بنائی. تو میں اگر یہ آپ سے کہوں کہ بھٹو صاحب کی نسبت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب نے انتہائی ظالم, فاسق, فاجر اور غاصب آدمی کو 11 سال کے لیے فیس کیا, اور یہ یقیناً بہت مشکل تھا, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے جو ابھی گفتگو کی ہے نا محترمہ کے متعلق, اس کا کہنے کا مقصد میرا ہرگز یہ نہیں تھا کہ میں ان کو انڈرمائن کر رہا ہوں. ہر دور کے اپنے اپنی سختیاں اور اپنے بڑے تقاضے تھے. بھٹو صاحب نے بھی ایوب خان جیسے ڈکٹیٹر کو فیس کیا, اس کے اگینسٹ لڑائیاں لڑیں اور اقتدار میں آئے. اسی طرح محترمہ واز اے گریٹ لیڈر آف دیز ڈیز. ان کو بھی تو اسی طرح نادیدہ قوتوں نے اپنے رستے سے ہٹایا. میں کہتا ہوں آپ ذرا اندازہ لگائیں, وہ ایک خاتون ہونے کے باوجود ان کو پتہ تھا کہ میرے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں, مجھے مار دیں گے. ان کی کریج, ان کا حوصلہ آپ دیکھیں, وہ آئیں اسی دن ان کے اوپر اتنا ظلم بھرا اور اتنا شدید حملہ ہوا جس میں سینکڑوں بندوں کی جانیں گئیں, اور وہ بڑی قسمت سے ان کی بچت ہوئی. اگلے دن وہ ہاسپٹل پہنچی ہوئی تھی اپنے کارکنوں کی عیادت کے لیے, اور اس کے باوجود انہوں نے اپنی کمپین جاری رکھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جس جلسے میں ان کی شہادت ہوئی, اس سے 1 یا 2 دن پہلے پشاور کا جلسہ ہوا تھا جس میں ایک اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی جو ناکام ہوئی تھی. اس کے باوجود وہ پنڈی پھر پہنچی. مجھے یہ بتائیں پڑھ صاحب, اتنا حوصلہ, یہ آج کل کے جتنے بھی لیڈر دیکھ لیں, ذرا سا ان کو سیک پہنچتا ہے گھروں میں دبک کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ کتنی حوصلے والی خاتون تھی, کتنے جبر کو اس نے فیس کیا, برداشت کیا. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم بدقسمت قوم ہیں, ہم ڈیزرو ہی نہیں کرتے اس طرح کے لوگوں کو. اب دیکھ لیں اس کے بعد کیا ہو رہا ہے. نے کل جلسہ سنا چیئرمین پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو صاحب کا. جی کیسا جلسہ تھا, لوگ چارج تھے, لوگوں میں کیا ولولہ تھا, کیا آپ نے دیکھا کہ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کا اپنا لیڈر ان کے درمیان ہے؟ اور صاحب یقین کریں کہ روٹین یہ ہے کہ جب جلسہ ختم ہو رہا ہوتا ہے نا, یہ جو آخری لیڈر مین لیڈر تقریر کر رہا ہوتا ہے, تو لوگ 2-4 منٹ کے بعد اٹھ کے جانے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یقین کریں سرپرائزنگلی اتنی زیادہ ٹھنڈ تھی اس پنڈال میں, لوگ ان کے انتظار میں بیٹھے رہے, اور جب تک بلاول صاحب نے اپنی سپیچ ختم نہیں کی ایک بندہ اٹھ کے نہیں گیا. ہر بندہ چارج ہو کے ان کو, اور یہ بھی کہ گفتگو کو غور سے سن رہا تھا. انہوں نے وہ اپنے 10 پوائنٹ ایجنڈا جو پیش کیا, انہوں نے ایک لفظ ان کا غور سے سنا اور اس کو اپریشیٹ کیا. اتنے چارج لوگ تھے, اور خواتین, بچے, بوڑھے, ینگ, ہر بندہ خاموشی سے سیریس ہو کے ان کی گفتگو سن رہا تھا, اور وہ اپنی گفتگو کنوے کر رہے تھے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جلسہ جو بلاول بھٹو صاحب نے لاہور میں کیا, جاتی عمرہ کے پہلو میں کیا, یہ جلسہ لوگ خود آئے تھے, بجائے اس کے کہ جس طرح سنا گیا کہ کوئی کسی کو سرکاری معاونت ہوتی ہے اور کوئی سرحد KPK سے لوگوں کو لے کر آتا ہے, یا کسی کا اسلام آباد کے علاوہ یا پنڈی کے علاوہ جلسہ لگتا ہی نہیں ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جلسہ لوگ خود بخود آئے تھے, اپنی محبت میں آئے تھے, چیئرمین بلاول بھٹو کو سننے آئے تھے؟ دیکھیں بٹ صاحب, میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہ ایک
مخصوص حلقے کے لوگوں کا جلسہ تھا، ایک شمولیتی جلسہ تھا جس میں نون لیگ کے ایک سابقہ منسٹر چودھری عبدالغفور میو نے شمولیت کا اعلان کیا پیپلز پارٹی میں۔ اب اس میو برادری رائے گنج کے لوگ اور جو اس لوکل حلقہ جو تھا یہ این اے 125 کا، اس کے وہ لوگ تھے، وہ ووٹر تھے اور بڑے اچھی تعداد میں وہ ووٹر تھے، اور یقین کریں کہ اتنے چارج اور اتنے شور ہوگا، اپنے جوش جذبہ، جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، کبوتر چھوڑے جا رہے ہیں، غبارے پیپلز پارٹی کے چھوڑے جا رہے ہیں۔ I was much surprised. لوگ پورے خوش تھے، بہت خوش، لوگ پر امید ہیں جی بالکل، بہت اور خوش۔ مجھے یاد ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ مجھے معجزوں پہ بہت یقین ہے، تو ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ معجزہ ہوگا انشاءاللہ، اور بلاول بھٹو اپنی والدہ کی جگہ پر پاکستانی قوم کی نمائندگی کریں گے انشاءاللہ۔ اور اب جب کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ محترمہ کی شہادت کے بعد وہ جو ووٹر تھا، وہ جو پی ٹی آئی کی طرف گیا تھا، اب کیونکہ عمران خان صاحب فی الحال اس الیکشن میں مجھے تو نظر نہیں آ رہے۔ اب ایک چیز اور نوٹ کریں آپ کہ بلاول صاحب اب تک جتنی بھی سپیچز کر رہے ہیں، جو بیان دے رہے ہیں، وہ بڑے بیلنس اور صاف ستھرے ہیں، کسی کے اوپر وہ مڑ تھرو ہی نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، کسی پارٹی سے میری مخالفت نہیں ہے، میری مخالفت غربت سے اور مہنگائی سے ہے۔ اب اس حلقے میں میکسیمم ووٹر غریب اور لوور میڈیا طبقے کے لوگ ہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ جب ان کو اتنا ایک نیٹ کلین اور ینگ ایک آپشن مل رہی ہے اور ایک اچھے لیڈر کی صورت میں، تو جتنا بھی ووٹر جو ادھر گیا تھا پی ٹی آئی میں، وہ انشاءاللہ اب وہ بلاول صاحب کو ووٹ دے گا، اور مجھے بہت امید ہے کہ یہ بریک تھرو لاہور سے نکلے گا انشاءاللہ۔ چلے خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور وعدہ کریں کہ ہمیں ٹائم ٹو ٹائم آپ جی انشاءاللہ ہمارے لیے وقت نکالتے رہیں گے، انشاءاللہ۔ اور انجم صاحب کی جو ہے گائیڈنس، اس سے بھی ہم جی انشاءاللہ استفادہ حاصل کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ نوازش۔ تو جناب یہ تھے اعجاز خان صاحب، جو پیپلز پارٹی کے بنیادی اراکین میں سے ہیں، اور آج بھی آپ ان کا ولولہ، ان کا پیپلز پارٹی کے لیے اخلاص اور ملک کے لیے ان کی سوچ اور مثبت انداز اور ان کی گفتگو سے جو آپ کو ایک جھلک ملے گی، وہ ایک پولیٹیکل ورکر، پولیٹیکل لیڈر کی ملے گی، نہ کہ ایسے کسی کھلنڈرے کی جو کسی کی عزت اچھالے، کسی کو داغدار کرتا پھرے اور کسی پہ الزام لگاتا پھرے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔